بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت پرانے زمانے کی ہے۔ کسی جگہ دو بھائی رہا کرتے تھے۔ بڑا بھائی بہت مالدار تھا اور چھوٹا بہت غریب۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور الگ الگ رہتے تھے۔ امیر آدمی کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، روپیہ پیسہ مال و اسباب۔ غریب بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے چلتی تھی۔ اس کے باوجود چھوٹا بھائی اپنی حالت سے بہت خوش تھا، اپنے آپ میں مگن رہتا تھا۔ اسے مال و دولت کی کوئی خواہش نہ تھی۔ اللہ نے اسے سکون کی دولت دی تھی۔ وہ اس کو ساری دولتوں سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ بڑے بھائی کا نام اکبر اور چھوٹے کا نام اصغر تھا۔ اصغر دل کا بہت اچھا تھا۔ وہ خوش مزاج انسان تھا۔ اپنے گھر آنے والوں کی بڑی آؤ بھگت کرتا تھا اور اس کے گھر میں جو کچھ موجود ہوتا مہمانوں کے آگے لا کر رکھ دیتا۔ اس کے برعکس اکبر بڑا تنگ دل انسان تھا۔ اسے لوگوں کا خاص آنا جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ لوگ میری دولت کی وجہ سے میرے پاس آتے ہیں، مفت کھورے مفت کا مال سمجھ کر کھانے آ جاتے ہیں۔ اسے تو اصغر کا بھی اپنے گھر آنا پسند نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک درویش اس علاقے میں آیا۔ اس زمانے میں راستے سے گزرنے والے مسافر جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کی خاطر تواضع کیا کرتے تھے، اور جہاں رات ہو جاتی وہ وہیں کسی کے گھر میں رات گزار لیتے تھے۔ آج کے ماحول کی طرح بالکل بھی نہ تھا کہ نیچے کی منزل پر رہنے والا اگر کسی پریشانی میں ہے تو اوپر کی منزل میں رہنے والے کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے تھے۔ جب درویش اس علاقے میں آیا تو اس نے سوچا کہ یہیں کہیں رات بسر کر لوں گا۔ یہ سوچ کر وہ درویش اکبر کے مکان کے آگے رک گیا۔ اکبر کا مکان بہت شاندار اور دوسروں کے مقابلے میں بہت بڑا تھا۔ درویش نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اکبر نے خود دروازہ کھولا۔ درویش نے اس سے کہا کہ وہ ایک مسافر ہے اور رات گزارنے کے لیے جگہ چاہتا ہے۔ اکبر نے جب یہ سنا تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے درویش سے کہا، تمہارے خیال میں کیا یہ سرائے ہے جو تم جیسے لوگوں کے لیے رات بسر کرنے کو بنائی گئی ہے؟ اگر تم یہاں آئے ہو تو سخت غلطی پر ہو۔ یہ گھر تم جیسے کنگلوں کے لیے نہیں ہے۔ تم ذرا اپنی حیثیت تو دیکھو۔ ہاں، اگر تم کسی غریب، میرا مطلب ہے اپنے جیسے کسی انسان کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہو تو دوسری گلی میں چلے جاؤ۔ وہاں ایک آدمی رہتا ہے، اس کا نام اصغر ہے۔ وہ تمہیں اپنے مکان میں رات گزارنے کی ضرور اجازت دے دے گا۔ اکبر نے یہ کہہ کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ درویش خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اصغر کے گھر جاتا۔ اللہ کا نام لے کر وہ چل پڑا اور اصغر کے گھر پہنچا۔ اس نے اصغر کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اصغر نے دستک کی آواز سن کر خود دروازہ کھولا اور ایک درویش کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آئیے، اندر آ جائیے، کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش مسکراتا ہوا اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ سردی کا موسم تھا۔ اصغر کے گھر میں ایک طرف چولہا جل رہا تھا۔ اصغر اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے ہاتھ سیک رہے تھے۔ انہوں نے اس کو بھی اپنے پاس فرش پر بٹھا لیا۔ اصغر کی بیوی مہمان کو دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر میں جو کچھ تھا لا کر درویش کے آگے رکھ دیا۔ ایک روٹی اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا مٹی کا ایک پیالہ تھا۔ درویش نے پوچھا، بس یہی کچھ گھر میں ہے؟ جی، اصغر کی بیوی نے شرمندگی سے نظریں نیچی کرتے ہوئے جواب دیا۔ اصغر بھی بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ اور اس وقت مہیا نہیں کر سکے۔ درویش مسکرایا اور بولا، کوئی بات نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جاؤ، جا کر مٹی کا ایک اور پیالہ، ایک لوٹا لے آؤ۔ اور اس کی بیوی یہ سن کر بہت حیران ہوئے، مگر یہ دونوں چیزیں لا کر درویش کے آگے رکھ دی۔ درویش نے اپنے کندھے پر پڑا ہوا رومال اتارا اور اسے اپنے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور بولا، اے پیالے، اللہ کے حکم سے بھر جا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ پیالہ گوشت کے سالن سے اوپر تک بھر گیا۔ پھر اس نے کہا، اے رومال، روٹیوں سے بھر جا، اور رومال میں گرما گرم عمدہ روٹیاں آ گئی۔ اس کے بعد درویش نے کہا، اے لوٹے، اللہ کے حکم سے دودھ سے بھر جا۔ اس لوٹے میں تازہ خالص دودھ بھرنا شروع ہو گیا۔ جب درویش نے اسے رکنے کا حکم دیا، پھر درویش نے اصغر اور اس کی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اصغر کی بیوی نے دسترخوان بچھایا۔
ان تینوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور پھر گرم دودھ پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہو رہی تھی کہ جیسے ہی وہ لوگ لوٹے میں سے دودھ نکالتے یا پیالے میں سے شوربہ نکالتے تو اس میں وہ کم نہ ہوتا تھا بلکہ پھر پورا بھر جاتا تھا۔ اگلی صبح جب درویش جانے لگا تو اس نے وہ پیالہ اور لوٹا اکبر کو دے دیا اور کہنے لگا، یہ میرا تحفہ ہے۔ اب اصغر اور اس کی بیوی کو بھوک پیاس کی کوئی فکر نہ تھی۔ انہیں جب بھی بھوک لگتی تو عمدہ سالن اور گرما گرم روٹیاں آ جاتی، اور جب دودھ پینے کی خواہش ہوتی تو گرما گرم تازہ دودھ مل جاتا۔ اب اصغر اور اس کی بیوی بڑے مطمئن زندگی بسر کرنے لگے۔ انہیں کوئی فکر، کوئی پریشانی نہ تھی۔ اللہ نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا تھا۔ ایک دن اس کے بڑے بھائی اکبر کو خیال آیا کہ کافی عرصے سے اصغر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ چل کر دیکھا جائے کہ دونوں میاں بیوی کس طرح فاقے کر رہے ہیں۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اصغر کی قسمت نے کس طرح پلٹا کھایا۔ چنانچہ ایک دن اکبر اصغر کے گھر پہنچا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس نے اصغر سے پوچھا، تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ سیدھے سادے اصغر نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ اکبر، مجھے وہ رومال، پیالہ اور لوٹا تو دکھاؤ۔ اصغر کی بیوی نے رومال، پیالہ اور لوٹا اکبر کے آگے لا کر رکھ دیا، اور جب اس نے رومال ڈالے اور لوٹے کی جادوگری دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ یہ چیزیں تو میرے پاس ہونی چاہیے تھیں۔ چنانچہ اکبر نے اصغر سے کہا، تم یہ چیزیں مجھے دے دو، لیکن اصغر نے انکار کر دیا۔ لیکن جب اکبر نے زیادہ اصرار کیا اور اصغر کو طرح طرح کے لالچ دینے شروع کیے تو اصغر اس کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے وہ تینوں چیزیں جو درویش نے اسے تحفے میں دی تھی سونے کے ایک سکے کے بدلے میں اپنے بڑے بھائی کو دے دی۔ اگلے دن اکبر نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے کھانے کی تم کوئی فکر نہ کرو، میں سب انتظام کر لوں گا، تم ذرا جا کر کھیتوں کا چکر لگا آؤ، آج فصل کٹے گی۔ اکبر کی بیوی تو یہ سن کر خوش ہو گئی کہ اس کو آج کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ خوشی خوشی اپنے کھیتوں کی طرف چل دی۔ اکبر اطمینان سے گھر میں لیٹا رہا۔ اسے کھانے کی کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ تو ذرا سی دیر میں آ جائے گا۔ دوپہر کو اکبر نے رومال، پیالہ اور لوٹا لیا اور انہیں تخت پر لا کر رکھ کر کہا، اے پیالے، سالن سے بھر جا، رومال روٹیوں سے بھر جا۔ اس کے ساتھ ہی پیالے میں سالن آ گیا، رومال میں روٹیاں اور لوٹے میں دودھ۔ مگر پیالے میں سالن بڑھنے لگا اور لوٹے میں دودھ، رومال میں روٹیاں بڑھتی رہی اور چھت تک جا لگی۔ سالن اور دودھ برتن میں سے باہر نکل کر تخت پر بہنے لگا اور پھر کمرے کے فرش پر سے ہوتا ہوا مکان کے باہر آ گیا۔ اکبر پریشان ہو گیا کہ اس کو بڑھنے سے کیسے روکے۔ وہ سارے گھر میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ ہر طرف دودھ اور سالن کے بہنے کی وجہ سے پھسلن ہو گئی تھی۔ اس پر سے وہ 2-3 بار پھسل کر بھی گرا۔ اس کے سارے کپڑے اور چہرہ سالن اور دودھ میں لت پت ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ کسی نہ کسی طرح گھر سے باہر نکلا اور اصغر کے گھر کی طرف بھاگا۔ اس دوران گھر سے نکل کر سالن گلی میں بہنے لگا۔ ہر طرف سے کتوں اور بلیوں کی ایک فوج جمع ہو گئی۔ اکبر بھاگتا ہوا اصغر کے گھر پہنچا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، اصغر، جلدی سے کچھ کرو ورنہ پورا قصبہ سالن اور دودھ سے بھر جائے گا۔ اصغر درویش کے تحفے کو کھو کر بہت دکھی تھا۔ اب اسے موقع مل گیا تھا کہ وہ اپنی چیزیں واپس لے لے۔ اس نے اکبر سے کہا، مجھے میری چیزیں واپس کر دو۔ اکبر نے فوراً حامی بھر لی اور جلدی سے رومال، پیالہ اور لوٹا اصغر کو لا کر دے دیا۔ اصغر اپنی چیزیں پا کر بہت خوش ہو گیا۔ وہ اپنے حالات سے پوری طرح مطمئن تھا، اسے کوئی غم نہ تھا۔ پھر ایک دن دوسرا درویش اسی قصبے میں آیا تو پہلے والے درویش نے اس سے کہا کہ اگر تم فلاں علاقے کے فلاں قصبے میں جاؤ تو وہاں ایک غریب آدمی رہتا ہے، اس کا نام اصغر ہے، تم اس کے گھر ٹھہرنا، وہ بہت نیک انسان ہے، تمہاری اچھی طرح آؤ بخت کرے گا۔ چنانچہ دوسرا درویش جب اس علاقے میں آیا تو اتفاق سے وہ بھی اکبر کے مکان کے آگے رکا۔ یہ مکان بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس گھر کے مالک سے رات کو ٹھہرنے کی اجازت حاصل کر لی جائے، مگر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو پہلے درویش کے ساتھ ہوا تھا۔ اکبر نے یہ کہہ کر اس کو دھتکار دیا کہ اس کا گھر فقیروں کے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا درویش بھی پہلے درویش کی طرح مایوسی کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ پھر اس نے اصغر کے پرانے سے مکان کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔
اصغر نے دروازہ کھولا اور بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ درویش کے دیے ہوئے تحفے سے اپنے مہمان کی خاطر تواضع کی۔ کھانا کھانے کے بعد درویش کے لیے آرام دہ بستر تیار کیا گیا۔ جب وہ اس بستر پر آرام سے سو گیا تو اصغر کی بیوی یہ دیکھنے آئی کہ درویش کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ اسی وقت اس کی نگاہ درویش کے لبادے پر پڑی جو جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ اس کا لبادہ بھی میلا ہو رہا تھا۔ اس نے اصغر کو ساری بات بتائی اور پھر کہا، کیوں نہ میں رات ہی رات میں اس نیک انسان کے لیے نیا لبادہ تیار کر دوں۔ میرے پاس ایک کپڑا بہت دن سے رکھا ہوا ہے۔ اصغر کی بیوی نے جب یہ اصغر کو بتایا تو اصغر نے اسے اجازت دے دی اور اس نے رات ہی رات میں درویش کے لیے نیا لبادہ تیار کیا اور اس کے سرہانے رکھ دیا۔ جب صبح درویش اٹھا اور اس نے دیکھا کہ ایک نیا لبادہ اس کے سرہانے رکھا ہے تو وہ سمجھ گیا اور پھر درویش نے واپسی کی تیاری کی۔ جب درویش جانے لگا تو اصغر نے اسے سونے کا وہ سکہ جو اکبر نے اسے رومال، پیالے اور لوٹے کے بدلے میں دیا تھا، یہ کہہ کر دیا، سفر کے دوران آپ کو شاید اس کی ضرورت پڑے۔ درویش نے مسکرا کر وہ سکہ لے لیا اور پھر اپنی جیب میں سے ایک تھیلی نکالی جو چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کو فرش پر الٹ دیا۔ سکے چاروں طرف بکھر گئے۔ اس نے کہا، تم ایک نیک دل انسان ہو، دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آتے ہو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم جو بھی کام شروع کرو سورج چھپنے تک وہی کرتے رہو۔ پھر درویش نے اپنے پرانے لبادے میں سے ریشم کا ایک تھان نکالا اور اسے کھول کر کپڑا پھیلا دیا۔ پھر وہ اصغر کی بیوی سے بولا، یہ تحفہ تمہارے لیے ہے۔ تم نے میرا لبادہ دیکھ کر اتنی محنت سے میرے لیے نیا لبادہ تیار کیا، اس ریشمی کپڑے سے تم اپنا لباس تیار کرنا۔ میری دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو کام تم شروع کرو وہ شام تک کرتی رہو۔ یہ دعا دے کر درویش چلا گیا۔ درویش کے جانے کے بعد اصغر اس کی بیوی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ایسا کیا کام کیا جائے جو اچھا بھی ہو اور ہم سارا دن کرتے رہیں۔ اصغر کچھ کہتا، اس کی بیوی کچھ کہتی۔ وہ لوگ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں جب کوئی بات نہیں آئی تو اصغر کی بیوی بولی، میں پہلے ریشمی کپڑے کا یہ تھان لپیٹتی ہوں جو درویش مجھے دے گئے ہیں، اتنے میں تم کوئی اچھا سا کام سوچو، اور میں یہ سکے واپس تھیلے میں بھرتا ہوں جو درویش نے مجھے دیے ہیں اور چاروں طرف پھیلے پڑے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ چاندی کے سکوں کی ہر طرف بارش ہونے لگی۔ وہ لوگ دونوں اپنے اپنے تھانوں کو لپیٹتے جا رہے تھے اور وہ سکے سمیٹتا جا رہا تھا۔ کیونکہ درویش نے انہیں دعا دی تھی اس لیے ان کا کام ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اب اصغر اور اس کی بیوی بہت زیادہ امیر ہو چکے تھے۔ ایک دن اس کا بڑا بھائی اکبر وہاں سے لہراتے ہوئے اپنے غرور میں گزرا۔ اس نے سوچا، چلو اصغر کو دیکھتا ہوں۔ جب وہ اصغر کے مکان میں گیا تو سامنے ریشمی کے تھان ہر طرف بکھرے ہوئے تھے اور چاندی کے سکوں سے پورا گھر بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ اس نے اپنے بازو پر چٹکی لی تو اسے تکلیف محسوس ہوئی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کا غریب بھائی اصغر صرف ایک رات میں اس سے کہیں زیادہ امیر بن چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اصغر نے اس معاملے میں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس نے ساری کہانی اپنے بھائی کو سنا دی۔ جب اکبر کو پتہ چلا کہ اس نے دوبارہ دو درویشوں سے بدتمیزی کی تھی اور ان کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنی خوش نصیبی کا دروازہ بند کیا تھا تو وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ اس نے اپنی بے وقوفی پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے اصغر سے کہا، آئندہ جب بھی کوئی درویش تمہارے پاس آئے تو تم اس کو رات گزارنے کے لیے میرے گھر بھیج دینا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح اس کا بھائی راتوں رات امیر ہو گیا ہے وہ بھی اسی طرح ہو جائے، حالانکہ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ وہ اس پر اس کا جتنا زیادہ شکر ادا کرتا کم تھا، مگر اپنے بھائی کو زیادہ مالدار دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگا اور اس کا لالچ بڑھ گیا۔ اصغر سیدھا سادہ انسان تھا، اس لیے اس نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ جب بھی کوئی فقیر یا درویش اس کے پاس آئے گا وہ اسے اکبر کے پاس بھیج دے گا۔
اس واقعے کو کافی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن وہی دونوں درویش جو اس سے پہلے اصغر کے گھر ٹھہرے تھے وہاں سے گزرے۔ ٹھک ٹھک ٹھک، انہوں نے اصغر کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور اصغر باہر آیا۔ اس نے بڑی محبت سے دونوں درویشوں کا استقبال کیا اور پھر ان سے کہنے لگا، میرا بڑا بھائی اکبر آپ دونوں سے اپنے غلط برتاؤ پر بے حد شرمندہ ہے۔ وہ کافی عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی خواہش پر آپ یہ رات اس کے گھر گزار لیں۔ درویشوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ اکبر کے گھر کی طرف چل دیے۔ اکبر نے انہیں دور سے آتا دیکھ لیا تھا اور وہیں سے بھاگتا ہوا باہر آیا اور بڑی گرم جوشی سے دونوں کا استقبال کیا، ان سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنے مکان کے اندر لے گیا۔ اس نے ان درویشوں کے لیے بہت عمدہ کھانے تیار کروائے، ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ درویشوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانے کے بعد ان کو ایک بہت ہی بڑے سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جس کی دیواروں اور کھڑکیوں پر مخملی پردے لٹک رہے تھے۔ اس کمرے میں تو بہت بڑے عمدہ اور نرم نرم 2 گدوں والے پلنگ بچھے ہوئے تھے۔ یہ درویشوں کے آرام کرنے کے لیے تھے۔ ان کو 2 نرم کمبل اوڑھنے کے لیے دیے گئے تھے۔ دونوں آرام سے اپنے اپنے بستر میں لیٹ گئے۔ ابھی وہ پوری طرح سے سو بھی نہ پائے تھے کہ اکبر کی بیوی آئی اور ان دونوں کے پرانے لبادے لے گئی اور ان کی جگہ نئے کپڑے رکھ گئی۔ جب وہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو اکبر سونے کے سکوں کی بھری ہوئی تھیلی لایا اور اس نے وہ تھیلی میز پر الٹ دی اور اس نے ان سے درخواست کی کہ آپ جتنے سکے لینا چاہیں لے لیں۔ اس کے بعد جب دونوں درویش چلنے لگے تو انہوں نے وہی دعا اکبر کو دی کہ جو اس سے پہلے اصغر کو دی تھی، کہ جو کام تم لوگ آج صبح سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی کرو وہ شام تک وہی کرتے رہو۔ اس کے بعد دونوں درویش چلے گئے۔ اکبر ایک حریص اور لالچی انسان تھا۔ وہ ہر حال میں اصغر سے زیادہ مالدار بننا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے اصغر سے زیادہ امیر ہو جاؤں۔ اسی دوران اس کی بیوی نے اپنے آپ سے کہا، اب سارا دن تو مجھے ریشمی کپڑے کے تھان لپیٹنے ہیں، میری بکریاں اور گاؤں کو کون چارہ دے گا؟ اس میں وقت خراب ہوگا، میں جلدی سے ان کو چارہ اور پانی دے آتی ہوں۔ اس نے پانی کی بالٹی بھری اور جا کر ان جانوروں کے آگے رکھے ہوئے برتنوں میں انڈیلنے لگی۔ اسی وقت سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ اکبر کی بیوی کے پاس اس کے سوا اور کوئی کام نہ تھا کہ وہ شام ہونے تک پانی اسی بالٹی میں انڈیلتی رہے، اور ادھر اکبر اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ ایسا کیا کروں کہ بہت زیادہ دولت مند بن جاؤں۔ حالانکہ وہ اگر اپنے سونے کے سکے تھیلی میں بھرنے شروع کرتا تو سارے دن میں اس کا گھر بھر جاتا رہا تھا۔ سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہوا باہر آ گیا۔ باہر اس کی بیوی مویشیوں کے لیے پانی انڈیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اکبر اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی تک وہ ریشمی کپڑے کے کئی تھان لپیٹ چکی ہوگی۔ چنانچہ اس نے غصے میں آ کر ایک چھڑی لی اور اپنی بیوی کی پٹائی شروع کر دی۔ اسی وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اکبر کو شام تک اب یہی کام کرنا تھا۔ وہ برابر اپنی بیوی کو چھڑی سے مارے جا رہا تھا۔ اس کی بیوی شور مچا رہی تھی۔ شور سن کر ساڑے پڑوسی اکبر کے پاس آ گئے۔ انہوں نے اکبر سے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس قدر کیوں مار رہا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنا ہاتھ روکا۔ ڈنڈا اس کی بیوی پر برستا رہا۔ کئی لوگوں نے جب اسے روکنے کے لیے اس ڈنڈے کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ چیختے ہوئے دور بھاگ گئے۔ اکبر نے ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی، کئی ڈنڈے ان کو بھی لگ گئے۔ اکبر کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی جن سما گیا ہے۔ اس کو چھوڑ کر لوگوں نے چاہا کہ اس کی بیوی کو ہی وہاں سے ہٹا لیں، مگر وہ بھی درویش کی دعا کے اثر میں تھی۔ وہ مسلسل پانی جانوروں کے آگے انڈیلے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بالٹی چھیننے کی کوشش میں کئی لوگ دور جا گرے۔ ایسا لگا جیسے انہیں کسی نظر نہ آنے والی طاقت نے دھکا دیا ہو۔ بالآخر وہ لوگ خوف زدہ ہو کر اسی طرح اپنی بیوی کو مارتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ غریب عورت ہاتھ میں بالٹی لیے پانی انڈیلتی رہی۔ جب شام کو سورج غروب ہوا تو دونوں کو ہوش آیا۔ ان کی بری حالت تھی، ان سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دونوں مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے گھر میں آئے اور بستر پر گر پڑے۔ درویش ان کے لیے دعا کر سکتے تھے مگر ان کو عقل نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے زیادہ لالچ کی وجہ سے سزا بھگتی تھی۔
اس لیے کہتے ہیں دوستو، لالچ بری بلا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔